अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अकील अहमद है और जो मैंने सिलसिला शुरू किया हुआ है अरब की तारीख, कबीलों और अक़साम के हवाले से, ये उसका 56 हिस्सा है। मदनी ज़िंदगी को 3 मरहलों में तकसीम किया था और ये पहला मरहला जारी है। सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जंग ओहद से पहले मुसलमानों की ये सबसे कामयाब तरीन और आखिरी मुहिम थी, जो कि जमादुल आखिरा 3 हिजरी में पेश आई। वाक़ये की तफसील ये है कि जंग बदर के बाद कुरैश जो थे ये कलक और इस्तराब में मुब्तला थे ही, लेकिन जब गर्मी का मौसम आया तो इनको एक परेशानी दामनगीर हुई, क्योंकि गर्मी के मौसम में ये मुल्क शाम जाते और वहां से तिजारत किया करते। लेकिन अब इस रास्ते पे मुसलमानों ने कब्जा किया हुआ था और इनके लिए उनसे निपटना मुश्किल था और तिजारत के लिए जाना जरूरी था। और मीरे कारवां जो इस साल मुंतखब किया गया कुरैश की जानब से, वो सफवान बिन उमैया था और वो परेशान था कि वो किस तरह से सफर करके जाएगा, क्योंकि तिजारत करना जरूरी था। अगर वो घर बैठे रहे तो जो उनका असल माल है उसको भी खा जाएंगे और कुछ बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि मक्का की जिंदगी का दारोमदार इस चीज पर था कि वो गर्मी के मौसम में शाम में तिजारत करते और जाड़े में हबशा में तिजारत करते थे। और सफवान के इस सवाल के बाद इस मौजू पर गौर और फिक्र शुरू कर दी गई। तो असवद बिन अब्दुल मुत्तलिब ने सफवान से ये कहा कि तुम साहिल का रास्ता छोड़कर इराक का रास्ता इख्तियार कर लो। वाज़ेह रहे कि ये रास्ता बहुत लंबा है और नजद से होकर शाम जाता है और इस रास्ते के बारे में कुरैश को मालूम नहीं था। तो उस पर असवद बिन अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि तुम फुरात बिन हयान जो कबीला बकर बिन वाइल से ताल्लुक रखता था उसको अपने साथ रख लो, वो तुम्हारी रहनुमाई करेगा, तुम्हें रास्ता बताएगा। और इस इंतजाम के बाद कुरैश का ये कारवां सफवान बिन उमैया की क़ियादत में नए रास्ते पे रवाना हुआ। मगर इस कारवां और इसके सफर के मंसूबे के बारे में मदीना में पहले ही खबर पहुंच चुकी थी। हुआ कुछ इस तरह के सलीत बिन नौमान जो कि मुसलमान हो चुके थे और नईम बिन मसूद ये अभी मुसलमान नहीं हुए थे। ये दोनों एक मजलिस में इकट्ठे हुए जो कि शराब की मजलिस थी। ये वाकया शराब की हुर्मत से पहले का है। तो जब नईम बिन मसूद पर नशे का गलबा हुआ तो इसने कारवां और उसके सफर के मंसूबे की जो तफसील थी वो सारी कह सुनाई। जब ये सलीत बिन नौमान ने सुना तो बरक रफ्तारी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और सारी तफसील कह सुनाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन हमले की तैयारी की और हजरत ज़ैद बिन हारिसा कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कमान में 100 सवारों का दस्ता देकर रवाना कर दिया। हजरत ज़ैद ने तेजी से रास्ता तय किया। अभी कुरैश का जो कारवां है ये कुर्ता नामी चश्मे पर पड़ाव डाल ही रहा था कि इनको पा लिया और मुसलमानों ने यलगार करके पूरे काफिले पर कब्जा कर लिया। सफवान बिन उमैया और मुहाफिज कारवां इनको सिवाय भागने के कोई चारा कार नजर न आया और मुसलमानों ने काफिले के रहनुमा फुरात बिन हयान को और कहा जाता है मजीद 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और कुछ ज़रूफ और बहुत सारी मिकदार में चांदी काफिले के पास मौजूद थी जो अंदाजन 1 लाख दिरहम था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुमुस निकालने के बाद दस्ते के लोगों में तकसीम कर दिया और फुरात बिन हयान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल कर लिया। बदर के बाद कुरैश के लिए ये सबसे अलम अंगेज वाक़या था जिससे उनके गम और अलम में मजीद इजाफा हो गया। अब उनके लिए 2 ही रास्ते थे, या अपना गरूर और तकबर खत्म करके मुसलमानों से सुलह कर ले, या दूसरा रास्ता इख्तियार करें कि वो मुसलमानों से जंग करें और उनकी कुव्वत को खत्म करें ताकि ये कुव्वत उनके आगे ना आ सके। तो इन्होंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया और इन्होंने हमले की तैयारी शुरू कर दी। और जब अहले मक्का को बदर में बदतरीन शिकस्त हुई तो उसके बाद उन्होंने अपने लोगों से कहा कि वो नोहा ना करें ताकि मुसलमान उनके नोहा करने से खुश ना हो। तो उसके बाद
مکہ کے جو سردار تھے انہوں نے متفقہ یہ فیصلہ کیا کہ وہ ان کے ساتھ فیصلہ کن جنگ لڑیں گے، اور ساتھ ہی انہوں نے تیاری شروع کر رکھی تھی اپنی۔ جو ان میں پیش سردار تھے اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ، ابو سفیان بن حرب اور عبداللہ بن ربیعہ، یہ ان میں پیش تھے۔ اور اس کے بعد انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہ قافلہ جو ابو سفیان بچا کر لے گیا تھا، جو غزوہ بدر کا سبب بنا تھا، اس قافلے کا جو مال تھا اس کو روک لیا اور لوگوں سے کہا کہ یہ جو مال ہے اس کو ہم خرچ کریں گے جنگی اخراجات کے لیے۔ تمہارے منتخب شدہ سرداروں کو مسلمانوں نے قتل کیا ہے، اس لیے تم اس کو خرچ کرنے کی اجازت دے دو۔ تو لوگوں نے اس درخواست کو منظور کر لیا اور اجازت مل گئی۔ وہ جو مال تھا 1000 اونٹ تھے اور 50,000 دینار تھے جو جنگی سامان کے لیے خرچ کیے گئے ان کو بیچ کر، اور لوگوں سے کہا کہ ممکن ہے کہ ہم بدلہ چکا سکیں اپنا۔ اور اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم یغلبون، کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ اپنے اموال کو اللہ تعالیٰ کی راہ روکنے کے لیے خرچ کریں گے، پس یہ لوگ مال خرچ کر لیں گے، پھر ان کو حسرت ہوگی اور پھر یہ مغلوب کیے جائیں گے۔ اور پھر انہوں نے رضاکارانہ جنگی خدمت کا دروازہ کھول دیا اور لوگوں میں اعلان کیا کہ جو بھی مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنا چاہتا ہے وہ قریش کے اس جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں، اور لوگوں میں یہ باتیں پھیلانا شروع کر دیں، اور شاعر جو تھے ان سے کہنا شروع کر دیا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف لوگوں کا جذبہ جگائیں اشعار کے ذریعے سے۔ ان میں ایک شاعر تھا ابو عزہ جو بدر میں قید ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر احسان کیا اور اسے چھوڑ دیا اس شرط پہ کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کبھی کھڑا نہیں ہوگا، نہ بولے گا۔ لیکن جب صفوان بن امیہ نے اسے یہ کہا کہ تم اشعار پڑھو اور لوگوں کے دلوں میں جذبہ جگاؤ مسلمانوں کے خلاف، اور صفوان بن امیہ نے کہا کہ اگر تم لڑ کے واپس آ گئے تو ہم تمہیں مالا مال کر دیں گے، ورنہ ہم تمہاری بچیوں کی کفالت کریں گے۔ تو اس پر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا عہد و پیمان پس پشت ڈالا، اور لوگوں میں مسلمانوں کے لیے نفرت بھرے اشعار پڑھے اور ان کا جذبہ جنگ جو ہے وہ اشعار کے ذریعے سے بھڑکایا۔ اور قریش کا ایک اور شاعر تھا جس کا نام مصافے بن عبد مناف تھا، یہ بھی اسی کام میں لگا ہوا تھا کہ لوگوں کا جنگ کے لیے جذبہ بھڑکانے کے لیے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑیں۔ اور دوسری طرف ابو سفیان جو غزوہ سویق میں نقصان کر کے یعنی اپنا مال چھوڑ کے بھاگ آیا تھا، لوگوں کے دلوں میں جذبہ جگا رہا تھا جنگ کے لیے کہ وہ مسلمانوں سے خوب ڈٹ کر لڑے اور اچھے طریقے سے تیاری کریں۔ اور آخری سریہ جو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے مال کو ضبط کر لیا تھا، تو وہ ان کے لیے آگ کا کام کیا اور لوگوں کے دلوں میں جذبہ جگایا کہ جس کی وجہ سے ان کی اقتصادی طور پر کمر ٹوٹ گئی اور ان کا بہت سارا مال مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ تو اس جذبے کے ساتھ یہ سارے لوگ متفق ہو گئے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے، اور تیاری میں سرگرم رہے اور اچھے طریقے سے تیاری میں مشغول ہو گئے۔ قریش کا لشکر سامان جنگ اور کمان، چنانچہ سال پورا ہوتے ہوتے قریش کی تیاری مکمل ہوئی۔ قریشی لوگ اور اس کے علاوہ جو ان کے حلیف تھے اور جو باقی لوگ جو مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنا چاہتے تھے، کل کی تعداد 3000 ہوئی۔ قریش کے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس بار خواتین کو ساتھ لے جائیں گے تاکہ جذبہ جنگ میں اضافہ ہو، عورتوں کی ناموس کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تو انہوں نے اپنے ساتھ 15 عورتیں لیں، اور اس کے علاوہ 3000 اونٹ تھے، 200 گھوڑے تھے جو تازہ دم رکھے گئے، یعنی ان کی پیٹھ پہ سواری نہیں کی گئی، ایسے ہی ان کو خالی لے گئے۔ ابو سفیان پورے لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا گیا، اور رسالے کی جو کمان تھی وہ خالد بن ولید اور اس کا معاون اکرمہ تھا۔
اور پرچم دستور کے مطابق بنو عبدالدار کے پاس تھا۔ اسی طرح یہ قافلہ اپنی تیاری مکمل کر چکا، اور اس بھرپور تیاری کے بعد مکی لشکر نے مدینے کی طرف رخ کیا، اور مسلمانوں کے لیے غضبناک اور غصہ تھے، اور ان کے دلوں میں آگ جل رہی تھی مسلمانوں کے خلاف، اور یہ پتہ بتا رہی تھی کہ عنقریب ایک خونریز جنگ ہونے والی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ قریش کی یہ جنگی تیاریاں اور ان کی نقل و حرکت کا گہرائی سے مطالعہ کر رہے تھے۔ جب یہ لشکر حرکت میں آیا تو انہوں نے ساری تفصیل ایک خط میں لکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، اور اپنے ایک قاصد کے ذریعے سے وہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ کیا، اور ان کا قاصد بڑا پھرتیلا نکلا، جس نے مکہ سے مدینہ کی جو مسافت تھی 500 کلومیٹر صرف 3 دنوں میں طے کر کے وہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں تشریف فرما تھے، تو وہ خط حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا، اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رازداری کی تاکید کی، اور اس کے بعد آپ جٹ سے مدینہ تشریف لے گئے، انصار اور مہاجرین قائدین سے صلاح مشورہ کیا، اور جب مدینے میں لوگوں کو خط کے بارے میں پتہ چلا تو اس کے بعد سب لوگ چوکنے ہو گئے، اور مدینہ میں ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی کہ سب نے اپنے ساتھ ہتھیار رکھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ نماز کی حالت میں بھی ہتھیار کو جدا نہ کرتے اپنے سے۔ اور ایک مختصر دستہ انصار کا، جس میں سعد بن معاذ، اسید بن حضیر اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ ساری رات پہرا دیتے تھے تاکہ آپ کو نقصان نہ پہنچے۔ اس کے علاوہ مختلف دستے جو تھے وہ بھیجے گئے مدینہ کے راستے پہ، اور کچھ ایسے دستے جو قریش کی نقل و حرکت کو دیکھنے کے لیے ان کو مقرر کیا گیا، اور مدینہ کے داخلی راستوں پر مختلف دستے مقرر کیے گئے، جہاں سے بھی امید تھی کہ اس راستے سے کوئی مدینہ میں داخل ہو سکتا ہے تو اس پہ پہرا دیا گیا۔ مکی لشکر مدینے کے دامن میں، ادھر مکی لشکر معروف کاروانی شاہراہ پر چلتا رہا۔ جب ابوا مقام پر پہنچا تو ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ نے یہ تجویز پیش کی کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی جو قبر ہے اس کو اکھیڑا جائے، اور جو لشکر کا سربراہ تھا اس نے اس چیز کو منظور نہیں کیا، اس تجویز کو مسترد کر دیا کہ اگر ایسا کرے تو ہو سکتا ہے آسمانی آفت ان پر نہ آ پڑے، تو انہوں نے بدستور اپنا سفر جاری رکھا۔ مدینے کے قریب پہنچے، پہلے وادی عقیق سے گزرا، پھر احد کے قریب عینین نامی ایک مقام پر جو مدینہ کے شمال میں وادی کنا ایک بنجر زمین ہے اس پر پڑاؤ ڈال دیا، اور یہ جو واقعہ ہے جمعہ 6 شوال 3 ہجری کا واقعہ ہے۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔